بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 16 جولائی 2026 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو آپ بھی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ دوسرے مرحلے کے لیے سعودی ٹویوٹا ہل کلائمب چیمپئن شپ کی طائف میں واپسی۔ سعودی ٹویوٹا ہل کلائمب چیمپئن شپ 2026 کا دوسرا مرحلہ جمعے کے دن طائف گورنریٹ میں واقع المحمدیہ ہل ٹریک پر شروع ہو رہا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق 4.2 کلومیٹر لمبے ٹریک پر، جو کہ 30 موڑ پر مشتمل ہے اور سطح سمندر سے 1900 میٹر سے لے کر 2150 میٹر کی بلندی تک جاتا ہے، اس میں 10 مختلف کیٹیگریز اور ایک ویمنز کپ کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ جمعے کے پروگراموں میں انتظامی جانچ پڑتال، گاڑیوں کا تکنیکی معائنہ، ڈرائیورز کی بریفنگ اور پریکٹس سیشنز شامل ہیں، جس کے بعد ریس کا آغاز ہوگا۔ یہ مقابلے ہفتے کے دن بھی جاری رہیں گے، جہاں فائنل ریس کے بعد مختلف کیٹیگریز کے فاتح کو ٹرافی سے نوازا جائے گا۔ اس چیمپئن شپ کا تیسرا اور آخری مرحلہ 31 جولائی سے 1 اگست تک اسی ٹریک پر کھیلا جائے گا، جس کے ساتھ ہی یہ ایونٹ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ سعودی ہلال احمر کو صرف مکہ ریجن سے 6 مہینے میں 2 لاکھ سے زیادہ ایمرجنسی کالز موصول۔ سعودی ہلال احمر اتھارٹی SRCA نے مکہ ریجن میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران خطے کے گورنریٹ سے 2,21,000 سے زیادہ موصول ہونے والی کالز پر فوری کارروائی کی ہے۔ ایس پی کے مطابق ان کارروائیوں میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ طبی کیسز کی تھی، جن کی مجموعی تعداد 1,73,282 رہی، جبکہ ایمرجنسی امدادی ٹیموں نے ٹریفک ایکسیڈنٹس اور دیگر واقعات کے 28,821 کیسز پر امداد فراہم کی۔ سب سے زیادہ کیسز جدہ میں ریکارڈ کیے گئے، جہاں ان کی تعداد 93,108 رہی، جبکہ مکہ میں 80,963 اور طائف میں 28,032 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اپنی مخصوص ہنگامی خدمات کے تحت سعودی ہلال احمر نے 450 فضائی ایمبولینسز مشنز بھی انجام دیے، جن کے ذریعے شدید بیمار مریضوں کو فوری علاج کے لیے مخصوص ہاسپٹلز میں منتقل کیا گیا۔ ایمرجنسی ٹیموں نے کارڈیک کیئر پروگرام کے تحت 434 دل کے دورے پڑنے کے کیسز پر کارروائی کی، جن میں سے 230 کیسز جدہ، 173 مکہ اور 31 طائف میں پیش آئے۔ گرمیوں کے موسم کے پیش نظر سعودی ہلال احمر نے ان تمام مقامات پر ایمبولینس اور گاڑیوں اور رضاکاروں کی تعداد بڑھا دی ہے جہاں بڑی تعداد میں وزٹرز اور ٹورسٹ آتے ہیں، تاکہ ایمرجنسی کے کاموں کو مزید تیز اور مضبوط بنایا جا سکے۔ ریاض عالمی سائبر سیکیورٹی چیلنجز کی میزبانی کے لیے تیار۔ ریاض 1 سے 3 دسمبر 2026 تک منعقد ہونے والے بلیک ہیٹ مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ کے تحت کیچر دی فلیگ CTF مقابلے کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے سائبر سیکیورٹی چیلنج کی میزبانی کرے گا۔ ایس پی کے مطابق یہ ایونٹ سعودی فیڈریشن فار سائبر سیکیورٹی، پروگرامنگ اینڈ ڈرونز اور طویق اکیڈمی کے ساتھ شراکت کے طور پر تحالف کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس ایونٹ میں دنیا بھر سے سائبر سیکیورٹی کے ماہرین شرکت کریں گے۔ بریدہ میں صحت مند طرز زندگی کے لیے 41 واکنگ ٹریکس قائم۔ قصیم ریجن کی میونسپلٹی نے بریدہ شہر میں شہری منظرنامے کو بہتر بنانے کے لیے 41 واکنگ ٹریکس قائم کیے ہیں، جن کی مجموعی لمبائی 44,000 میٹر سے زیادہ ہے۔ ایس پی کے مطابق میونسپلٹی کے ریجنل ترجمان نائف عبدالربا النفی نے بتایا کہ وہ واکنگ ٹریکس میں المنتزہ، الاسکان اور العقیرات شامل ہیں۔ واکنگ ٹریکس کو پارک، باغات اور پبلک اسکوائرز کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، تاکہ عوامی مقامات کے درمیان رابطے کو بہتر بنایا جا سکے اور وسیع پیمانے پر کمیونٹی سرگرمیوں کی سپورٹ کی جا سکے۔ واکنگ ٹریکس کمیونٹی کو محفوظ اور مناسب راستے فراہم کر کے زیادہ فعال طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ مختلف عمر کے گروپوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ صحت مند طرز زندگی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایرانی حملوں سے خطے کی سلامتی اور استحکام کو مسلسل خطرہ ہے۔ سعودی عرب نے کئی کویتی سرحدی چوکیوں، کویت آئل کمپنی کے آف شور ڈرلنگ پلیٹ فارم، بصرہ میں کویتی قونصلیٹ جنرل اور آبنائے حدمت میں 2 اماراتی آئل ٹینکرز اردن، بحرین اور قطر کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایس پی کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے بحرین، قطر اور اردن کو قطر کو نشانہ بنانے والے حملوں سے خطے کی سلامتی اور استحکام کو مسلسل خطرات لاحق ہیں۔ وزارت نے بیان میں ایران کی جانب سے خطے کے ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں، اس کے مسلسل عدم استحکام پیدا کرنے والے رویے اور جو خطے کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ، OIC کے چارٹر اور اچھے ہمسائے کے اصولوں کی خلاف ورزی کو
मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किए जाने का अदा किया। रियाद में मसक समर आर्ट जो है एग्जीबिशन का इनेकाद। सऊदी दारकूमत रियाद में प्रिंस जो फैसल बिन फहद आर्ट्स हॉल एग्जीबिशन समर 2026 सैफना अली कैफना के उन्वान से जारी है, जिसमें मुख्तलिफ तफरीही और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। SP के मुताबिक सऊदी समर प्रोग्राम के तहत ये नुमाइश 1 अगस्त तक विजिटर्स जो है उसके लिए खुली रहेगी। मुकामी जो शहरी हैं और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की 30 से ज़ायद फ़नकारों के साथ 45 से ज़्यादा जो फ़नपारे हैं वो इसमें मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा जो सियाहत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। मदीना मुनव्वरा सियाहत का एक बड़ा इक़्तिसादी शोबा बन गया। रीजन के 11% अफराद जो हैं वो इससे वाबस्ता हैं। मदीना मुनव्वरा सियाहत का एक बड़ा मुआशी जो शोबा बनकर सामने आया है और इस रीजन से जो है साले रवा के पहले क्वार्टर में 11% अफराद को मुलाजमत मिली है। मदीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक शोबे की रिपोर्ट में इस बात की वाज़ेह निशानदेही की गई है कि मेज़बानी के मैदान में कारकर्दगी काफ़ी मजबूत रही है। गुज़श्ता साल के आखिरी क्वार्टर के दौरान होटलों में मेहमानों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद ने क़याम किया। सर्विस अपार्टमेंट्स में गुज़श्ता साल के आखिरी क्वार्टर्स में मेहमानों के क़याम की शरह 48.7% रही। लोगों के क़याम की मुद्दत के लिहाज से मक्का के बाद मदीना दूसरे नंबर पर है, जहां विजिटर्स और टूरिस्ट औसतन 4 रातों तक क़याम करते हैं। ये रुझानात सऊदी अरब के विजन 2030 के निस्ब-ए-आइन से मुताबिकत रखते हैं, जिसके तहत सियाहत और मेज़बानी के शोबों को पायदार तरक्की के ज़रिए इस काबिल बनाना है कि वहाँ मुलाजमतों के मौक़े पैदा किए जाएँ। याद रहे कि सऊदी वज़ारत सियाहत ने सियाहती खिदमात को बेहतर बनाने के इनिशिएटिव के तहत मक्का और मदीना के रीजन्स में नए दफातर खोले हैं। वज़ारत के मुताबिक नए दफातर मुआयने के अमल की निगरानी, क़वाइद व ज़वाबित की तामील और सरकारी और सरमायाकारों के लिए ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा ये दफातर खिदमात की क्वालिटी को बेहतर बनाने के साथ साथ हुकूमती इदारों से रब्ता और बाहमी इश्तराक से ज़ायरीन और सियाहत के लिए आने वालों को दस्तयाब खिदमात के इंतज़ाम पर निगाह रखेंगे। कसीम हेल्थ क्लस्टर बेहतर सेहत के लिए रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलने की सिफारिश करती है। कसीम हेल्थ एसोसिएशन ने कम्युनिटी के अरकान से रोज़ाना 30 मिनट चहलकदमी के लिए वक्फ करने की अपील की है और इस बात पर जोर दिया कि हर कदम सेहत आमा को फ़रोग़ देने और जिस्मानी फ़िटनेस की सतह को बुलंद करने में मुआवन है। ग्रुप ने वजाहत की कि बाकायदगी से चलने से कई सेहत के फ़वाइद हासिल होते हैं, ख़ास तौर पर खून की गर्दिश को बेहतर बनाना, तनाव और इज़्तिराब को कम करना, दायमी बीमारियों को रोकना, दिमागी सेहत को फ़रोग़ देना, हड्डियों को मजबूत करना इसमें शामिल है। कसीम हेल्थ सेंटर ने इस बात की निशानदेही की कि मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मामूल की चहलकदमी की सेहत की सबसे आसान और मुअस्सर तरीन आदत में से एक है। उन्होंने कम्युनिटी पर जोर दिया कि बेहतर सेहत को बरकरार रखने के लिए इसे अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाएँ। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।